دوستو شہاب چتور کے بارے میں تو آج کون نہیں جانتا ہوگا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے آج پورے ہندوستان کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ 21ویں صدی میں شہاب بھائی ایسا پہلا شخص ہوگا جو کیرل سے مکہ یعنی کہ اتنی لمبی دوری پیدل طے کر کے حج کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج شہاب بھائی جس بھی گلی اور سڑک سے گزر رہے ہیں وہاں پر ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ آگے بڑھ کر شہاب بھائی پر پھول برسا رہے ہیں، یعنی سواگت کر رہے ہیں۔ آج شہاب نے کیول بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کا دل جیت لیا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو شہاب بھائی کے اس جذبے کو دل سے سلام ہے۔ اللہ پاک ہمارے شہاب بھائی کو ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ رکھے اور ان کے اس مبارک سفر کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہاب بھائی کی زندگی سے جڑی کچھ ایسی خاص باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو اب تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے آپ شہاب بھائی کے لیے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کیرل کے رہنے والے شہاب چتور نے 2 جون 2022 کو اپنا یہ پیدل سفر شروع کیا تھا، جو کیرل سے سعودی عرب کے مکہ شہر تک پیدل چل کر آنے والے حج کو ادا کریں گے، جس کے لیے شہاب بھائی کو تقریباً 8 یا 9 مہینے تک لگاتار چلنا ہوگا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی کا پورا نام شہاب چتور ہے۔ ان کا جنم 1993 میں کیرل راجیہ کے مملا پورم ضلع کے کوڑکل گاؤں میں ہوا تھا۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو شہاب بھائی آج یعنی کہ 2022 کے سال میں 29 سال کے ہو چکے ہیں۔ شہاب بھائی کے ماں باپ دونوں حیات زندگی ہیں، یعنی کہ دونوں زندہ ہیں اور وہ شہاب بھائی کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ شہاب بھائی کی ماں کا نام زینب ہے اور والد کا نام محمد صدیق ہے۔ ان کے بارے میں شہاب بھائی نے خود اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا۔ ایک بار جب شہاب بھائی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بچپن میں میری ماں زینب اکثر اس طرح کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، یعنی کہ میری ماں اکثر مجھے اس طرح کی باتیں بتایا کرتی تھی کہ بیٹا پہلے کے زمانے میں آج کی طرح یہ ہوائی جہاز اور سمندری جہاز نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت لوگ پیدل چل کر یا پھر اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ شریف جاتے تھے اور حج ادا کرتے تھے۔ اس وقت لوگوں کے سامنے کیا کیا مشکلیں پیش آتی تھیں، کن کن پریشانیوں کو وہ لوگ برداشت کرتے تھے اور کس طرح سے اس زمانے میں لوگ پیدل جا کر اپنا حج پورا کرتے تھے، ان سب باتوں کے بارے میں میری ماں بچپن میں اکثر مجھے بتایا کرتی تھی۔ آگے شہاب بھائی نے بتایا کہ بچپن میں ماں کی ان کہانیوں کو سن کر مجھے حوصلہ ملا، یعنی کہ اس طرح کی باتوں کو سن کر میرے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ پھر میں نے بھی اللہ سے امید لگائی اور دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی حوصلہ اور جذبہ عطا کر تاکہ میں بھی تیرے گھر پیدل جا کر حج کر سکوں۔ آج میں جو یہ پیدل سفر کر رہا ہوں یہ میری بچپن کی خواہش تھی، جس کو آج میں الحمدللہ پوری کرنے جا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ شہاب بھائی اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ جو آج یہ پیدل حج کا سفر کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اگر شہاب بھائی کی شادی کے بارے میں بات کی جائے تو ہماری جانکاری کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب چتور کی شادی ہو چکی ہے اور ان کی جو اہلیہ ہیں یعنی کہ جو بیوی ہیں ان کا نام شبانہ ہے اور ان کے 2 بچے بھی ہیں، جن میں سے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ لڑکے کی عمر 8 سال ہے اور لڑکی کی عمر تقریباً 6 سال ہے۔ ایک بار شہاب بھائی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی لوگوں سے پیدل حج کے سفر پر جانے کی بات کرتا، یعنی کہ میں جب بھی لوگوں کو یہ بات بولتا کہ میں ایک دن یہاں سے یعنی کہ کیرلا سے مکہ شریف تک پیدل جاؤں گا اور حج ادا کروں گا، تو یہ بات سن کر لوگ میرا مذاق بناتے تھے اور مجھ پر ہنستے تھے۔ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں۔ اتنا لمبا سفر پیدل طے کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ آج کے زمانے میں مکہ شریف جانے کے لیے جب ایروپلین موجود ہے، سمندری جہاز موجود ہیں، آج کے زمانے میں ہر طرح کا سادھن موجود ہے، تو پھر کون ایسا شخص ہوگا جو اتنی دوری پیدل طے کر کے حج کرنے جائے گا۔ اس لیے میری یہ باتیں یقین کرنے والی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس وقت میری اہلیہ یعنی کہ میری بیوی شبانہ نے میرا پورا ساتھ دیا، مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا اور یہی نہیں اس کام میں میری ہمت بھی بڑھائی، کیونکہ میری بیوی شبانہ کو مجھ پر پورا یقین تھا کہ ایک دن انشاءاللہ میں ضرور پیدل حج کے سفر پر جاؤں گا۔ اور یہی نہیں میری بیوی کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی میرے لیے دعائیں کرتی تھی اور میری ماں کو بھی مجھ پر پورا بھروسہ تھا کہ میرا یہ بیٹا ایک دن ضرور پیدل حج کے سفر پر جائے گا
اس وقت میری بیوی شبانہ نے لوگوں کو بتایا کہ شہاب صرف باتیں ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ اس کے لیے تیار بھی ہے اور شہاب پیدل حج کے سفر پر جانے کی تیاریاں بھی کر رہا ہے۔ اب دوستو، اگر ہم شہاب بھائی کی پڑھائی کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب چتور بھارت کے کیرل راجیہ سے ہیں، اور آپ کو پتا ہی ہے کہ پڑھائی کے معاملے میں کیرل بھارت میں سب سے آگے ہے، یعنی کہ بھارت کا کیرل راجیہ شکشا کے معاملے میں یعنی کہ ایجوکیشن کے معاملے میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیرل راجیہ میں آپ کو ایک بھی انسان ان پڑھ نہیں ملے گا۔ ہم بات کر رہے تھے شہاب بھائی کی، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی نے گریجویٹ کیا ہے، یعنی کہ BSc کی پڑھائی پوری کی ہے، اور یہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں۔ اب اگر ہم شہاب بھائی کی انکم کی بات کریں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی کا کیرلا میں ایک شاپنگ مال ہے جو سپر مارکیٹ کے نام سے چل رہا ہے، اور ان کا یہ مال کیرل کے کانچی پورم میں موجود ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو شہاب بھائی کوئی غریب انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کافی مالدار آدمی ہے، اور یہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس پیدل سفر کے لیے کافی پیسے بھی خرچ کیے ہیں، کیونکہ اس سفر کے لیے انہیں 6 دیشوں کے ویزا کی ضرورت پڑی ہے، اور یہی نہیں، انہیں تقریباً 1 سال تک چلتے رہنا ہے۔ ان کو راستے میں کتنی مشکلیں اور کتنے خرچ آئیں گے، کتنے ہوٹلوں میں انہیں رکنا پڑے گا، اس پر بھی شہاب بھائی کا خوب خرچ ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے کسی سے 1 بھی روپیہ نہیں لیا ہے، یہ خود اپنا انتظام کر کے اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہاب بھائی کوئی غریب انسان نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ کافی مالدار ہیں، اور انہوں نے نیک ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنا یہ پیدل سفر شروع کیا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہاب بھائی پہلے 6 سالوں تک سعودی عرب میں رہ چکے ہیں، یعنی کہ شہاب بھائی 6 سالوں تک سعودی عرب میں بھی جاب کر چکے ہیں۔ اس بارے میں جب شہاب بھائی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے میں سعودی عرب میں جاب کرتا تھا، وہیں پر رہتے ہوئے میں اکثر لوگوں سے سنتا رہتا تھا کہ فلاں جگہ سے فلاں شخص پیدل حج کے سفر پر آ رہا ہے، تو فلاں شخص سائیکل سے حج کے سفر پر آ رہا ہے۔ بس یہی سب باتیں سن سن کر میرا بھی دل مچلنے لگا تھا کہ میں بھی ایک بار اپنے گھر سے مکہ شریف پیدل آ کر حج ادا کروں۔ بس یہی وجہ تھی کہ پھر میں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہی یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں بھی اپنے گھر سے پیدل آ کر حج ادا کروں گا۔ یعنی کہ شہاب بھائی نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہی یہ نیک ارادہ کر لیا تھا، اور پھر وہیں سے اپنے اس پیدل سفر کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ اس کے لیے شہاب بھائی نے سب سے پہلے سعودی حکومت کے پاس جا کر اپنے اس پیدل سفر کو شروع کرنے کے بارے میں بتایا۔ شہاب بھائی کی یہ باتیں سن کر ایک بار تو سعودی حکومت کے لوگ بھی چکرا گئے، لیکن بعد میں شہاب بھائی کے جذبے اور حوصلے کو دیکھ کر سعودی حکومت نے اس کی پرمیشن دے دی۔ اس کے بعد شہاب بھائی اپنے گھر آئے اور اس بارے میں اپنے گھر والوں کو جانکاری دی۔ شہاب بھائی کی باتوں کو سن کر ایک بار تو ان کے گھر والے بھی حیران رہ گئے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی شہاب بھائی کو اس نیک کام کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں شہاب بھائی اپنے اس پیدل سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ اس نیک کام میں میرا سب سے زیادہ ساتھ میری ماں زینب اور میری بیوی شبانہ نے دیا، جن کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد شہاب بھائی نے سب سے پہلے بھارت سرکار کی پرمیشن لی، فارن افیئرز منسٹری سے پرمیشن لی، پھر پاکستان، ایران، عراق اور کویت دیشوں سے پرمیشن لی، کیونکہ شہاب بھائی کو مکہ تک پہنچنے کے لیے ان سارے دیشوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ پھر جب ہر دیش کا ویزا لگ گیا تو اس کے بعد 1 سال تک شہاب بھائی نے اپنے پیدل چلنے کی ٹریننگ بھی لی، اور آخرکار 2 جون 2022 کے دن شہاب بھائی نے اپنا یہ پیدل سفر شروع کر دیا تھا، جو آج چلتے چلتے یعنی کہ تقریباً 3 مہینوں کے بعد اور 3000 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد راجستھان کے چورو ضلع تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے اب شہاب بھائی کو تقریباً 450 کلومیٹر اور پیدل چلنا ہے۔ اس کے بعد واگا بارڈر سے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے، پھر ایران، عراق، کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے شہاب بھائی کو ہر مصیبت، ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور ان کے اس مبارک سفر کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ بھی ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔